یاد رکھیے احساس کمتری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عامل اور ورکر بنایا ہے، مالک نہیں بنایا فیکٹری کا، اور یہ سوچتا رہوں مجھے مالک بنایا ہوتا، یہ میرا مزدور ہوتا، پھر میں اسے بتاتا کیا ہے۔ اسی سوچ میں ساری زندگی گزار دے، رب کے فیصلے کے بغیر کچھ بن نہیں سکتا، اور جس نے بنانا ہے اسی پر شکووں سے کچھ مل نہیں سکتا۔ راضی رہے کہ اللہ نے مجھے مزدور بنایا ہے، تو رات کو گھر پلٹ کے گھر والوں کے لیے شام کے کھانے کی چیزیں جو لے کے آتا ہوں اس کا شکر ہے۔ کتنے لوگ مانگ کے یا بھوک سے اپنا وقت گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مانگ کے لاتے ہیں یا بھوک میں رات گزارتے ہیں۔ میں کما کے لایا ہوں اور پیٹ بھر کے رات گزاری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جس حال میں بھی ہو نعمتوں پر نظر ڈالو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اس چیز کو نہ دیکھو کہ دوسرے کو کیا ملا ہے، جو جس کا حصہ ہے وہ اسی کو ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ نے ایک ہم پر ایسی نعمت فرمائی ہے جس نعمت کا کائنات میں کوئی بدل نہیں، اور وہ نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، ساری مخلوقات سے شرافت بخشی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی نعمت، صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بنایا ہے، اور ایمان جیسی کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں۔ بھلا ایمان ملنے کے بعد بندہ کسی اور طرف دیکھتا رہے اور رب کا شکر ادا نہ کرے، اس جیسا احساس کمتری کا شکار کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو بڑے زور کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایک دوسرے پر درجوں کا تفاوت دیا ہے، کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا، اس پر کسی کے درجے کے زوال کی تمنا اور آرزو نہ کرو۔ یہ نہ کہو میں وہ ہوتا، وہ میری جگہ پر ہوتا۔ جس جگہ پر ہو اسی پر مطمئن رہو کہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے درجے والا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اتنی مطمئن زندگی گزارتا ہے کہ بڑے درجے والا اس کا تصور بھی نہیں رکھتا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص بھوک کا مارا ہوا پریشان حال فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے، گزرنے والی گاڑیوں کا شور، رش اور بھیڑ کا شور، بجنے والے ہارنوں کی آوازیں، اٹھنے والا گرد و غبار، اسے کوئی چیز بھی نیند کے درمیان خلل کا باعث نہیں نظر آتی، اور مطمئن سویا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو اسے اطمینان کتنا ہے، اسے چوری کا خطرہ بھی نہیں، اور ایک صاحب محل میں ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں کر پاتا، گولیاں کھاتا ہے کہ نیند آ جائے۔ وہ کتنے تفکرات میں مبتلا ہے۔ کسی کی آسانی پر نظر ڈال کے پریشان ہونے والوں، اپنی آسانی اور اس کی پریشانی دیکھو، پھر زبان سے یہی نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے اس نے جس حال میں رکھا ہے میرے لیے یہی حال بہتر حال ہے۔ یاد رکھیے اس آیہ مبارکہ کا ایک شان نزول یہ ہے جو آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ عورتوں نے، صحابیات نے کہا یہ مرد اصحاب رسول جہاد میں جاتے ہیں، شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، غازی بنتے ہیں، مال غنیمت پاتے ہیں، وراثت میں بھی ان کا ہم سے دوہرا حصہ ہے۔ اگر ہم بھی جہاد پہ جاتی تو یہ درجہ شہادت ہمیں ملتا،
صحابیات جو جہاد پہ جاتی رہی ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں، وہ صحابہ کی مرہم پٹی کے لیے جاتی رہی ہیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہم بھی جہاد پہ جاتی، غازی بنتی، شہید بنتی، مال غنیمت سے حصہ ملتا، وراثت میں ہمیں بھی 2 گنا حصہ ملتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آرزو کی، آقا علیہ السلام نے کیسے سمجھایا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں سے تو الفاظ موتی بن کے نکلتے تھے اور کتنے خوشبودار ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رتبہ اللہ نے عورتوں کو دیا ہے وہ مردوں کو نہیں دیا، اور جو مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو نہیں دیا۔ مردوں کا رتبہ تو عورتوں نے خود سے بیان کر دیا، آقا علیہ السلام نے اب عورتوں کا رتبہ بیان فرمایا۔ فرمایا عورت کے ہاں جب حمل ٹھہرتا ہے اور 9 مہینے وہ گزارتی ہے، اللہ اسے اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ 9 مہینے کے ہر دن اللہ اسے ایک روزے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ اس تکلیف میں ہوتی ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ اسے شب بیداری یعنی ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب 9 مہینے کا یہ تسلسل کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا درد ذیل بچہ جننا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا عورت بچے کو جو دودھ پلاتی ہے اس کے ثواب کا کچھ اندازہ تو کرو۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ جو ایک بار چوستا ہے، ایک چوسا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا اجر ہے جیسے اس عورت نے ایک زندگی کو بچایا ہے۔ اور بچہ جتنی بار چھاتی سے دودھ چوستا ہے اتنی جانوں کی حفاظت اور بچانے کی کہ اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب تصور کیجئے، ایک طرف اجر و ثواب کا انبار تھا تو عورتوں نے سمجھا یہ سارا اجر و ثواب ادھر ہی جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوسری کیفیت بیان فرمائی، فرمایا اب اپنا اجر و ثواب سنو۔ اور بیان کیا کیا تو رب نے تائید کے طور پر اس آیت کو نازل فرمایا، کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے تمہیں جو درجہ دیا ہے اسی پر راضی رہو، ایک دوسرے کے درجات کی تمنا اور آرزو نہ کرو۔ اللہ نے کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑا، جس درجے میں بھی وہ خیر کے جذبے سے سرشار ہوگا اللہ اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر مردوں کے ان درجات کو عورتیں نہیں پہنچ سکتی تو عورتوں کے ان درجات اور اجر و ثواب کو مرد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور گویا سمجھایا تقسیم الہی پر راضی رہو، اپنے اندر احساس کمتری پیدا نہ کرو کہ ہم کمتر ہیں، اس سے ہیچ ہیں۔ کوئی غریب امیر سے اپنے آپ کو کمتر نہ جانے، کوئی جاہل عالم سے کمتر نہ سمجھے، اور کوئی چھوٹا بڑے سے اپنے آپ کو کمتر نہ جانے، بلکہ جس حیثیت میں بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حیثیت چھوٹی بھی ہو، شکر الہی کے ساتھ اس کے دل کو طمانینت اور سکون میسر آ جائے۔